اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. سورۃ المطففین یہ سورت مبارکہ بھی ان سور مبارکہ میں سے ہے جو سور مکیہ کہلاتی ہیں، یعنی جس کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پر. اور بعض مفسرین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ آیت مدنیہ ہے، یہ سورت مدنیہ ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور اس وقت نازل ہوئی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو آپ نے آ کر دیکھا کہ مدینے کے لوگ جو ہیں وہ پیمائش میں، ناپ میں، تول میں، وزن میں بہت ہی زیادتی کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہ سورت مبارک اتاری. تو اس لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورت مدنیہ ہے جو بعد ہجرت اتری ہے. البتہ اس میں 8 آیات ایسی ہیں جو مکیہ ہیں اور قبل ہجرت نازل ہوئی ہیں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اسی بات کو بعض مفسرین کرام نے ترجیح بھی دی ہے. انہوں نے کہا چونکہ وجہ یہ ہے کہ حضور کی مکی زندگی میں احکام زیادہ نازل نہیں ہوئے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں ساری قوت اور اپنی ساری طاقت جو تھی وہ صرف ان 3 مسائل پہ صرف کی اللہ کے حکم سے: مسئلہ توحید اور مسئلہ رسالت و نبوت اور مسئلہ ایمان بالقیامت، یعنی البعث، المعاد، الحشر اور نشر. ان مسائل پر زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور لگایا اللہ کے حکم سے. اور مقصد بھی یہی تھا کہ جب داعی آتا ہے تو سب سے پہلے اپنی دعوت اور اپنا نظریہ پیش کرتا ہے کہ میں لوگوں کو کس چیز کی طرف دعوت دیتا ہوں. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے اور اسلام پھیل گیا اور اسلام کو استقلال نصیب ہو گیا تو اب اللہ تبارک و تعالی نے احکامات نازل فرمائے. حتیٰ کہ آپ نے جماعت کی ترتیب، آپ نے نماز جمعہ، اسی طریقے سے احکام نکاح اور طلاق، احکام حلال اور حرام، اسی طریقے سے حدود اور تعزیرات کا بیان اور تمام معاملات جو ہیں وہ سب کے سب مدنی زندگی میں نازل ہوئے ہیں. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ سورۃ المطففین کا بھی چونکہ تعلق جو ہے وہ احکام سے ہے تو اس لیے زیادہ راجح ان کا قول نظر آتا ہے جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مدنیہ ہے اور مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اور اس سورت مبارک کا مرکزی مضمون بھی ہے کہ انسان جو ہے، ہر آدمی جو اس کے ذمہ حق ہے اس حق کو وہ ٹھیک ٹھیک ادا کرے. اگر ادا کرے گا تو اس کا قیامت میں سر خرو ہوگا، سر بلند ہوگا، اہل جنت میں ہوگا.
اور اگر خدا نہ کرے اس نے ادائے حقوق نہ کیا تو اس میں قیامت والے دن وہ شرمسار ہوگا اور جہنم کی سزا بھگتے گا۔ تو لہذا مرکزی مضمون صورت مبارک کا کیا ہے؟ ایفاء حقوق، کہ آدمی حقوق جو ہیں وہ ٹھیک ٹھیک ادا کرے۔ اور دوسری بات کیا آئی کہ اس بات معاد اور اس بات آخرت، یعنی جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہے وہ دنیا میں بھی حقوق ٹھیک ادا کریں گے، جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، ان کو مرنے کے بعد کھڑے ہونے پر یقین ہی نہیں ہے، ان کو جزا اور سزا کا کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو لازمی بات ہے کہ وہ دنیا میں بھی حقوق صحیح ادا نہیں کریں گے۔ دو باتیں یہ یاد رکھ لیں، اور تیسری بات یاد رکھیں کہ اس میں لفظ آتا ہے تطفیف۔ تطفیف کا معنی ہوتا ہے ناپ اور تول میں، یعنی کیل اور وزن میں کمی بیشی کرنا۔ جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کے مدینہ منورہ آنے سے قبل لوگ کیا کرتے تھے کہ جب لینا ہوتا تو پورا پورا لے لیتے، لیکن جب دینا ہوتا تو اس کو وزن میں کمی کر کے دیتے، یعنی لینا ہے تو پورا 1 کلو لے رہے اور دینا ہے تو 1 کلو میں کمی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض چیزیں جو ہیں وہ پیمائش سے دی جاتی تھی، کیل بھر بھر کے دیے جاتے تھے، اور بعض چیزیں جو ہیں وہ وزن کر کے دی جاتی تھی۔ تو قرآن پاک نے ان 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، ورنہ حکم یہ نہیں ہے کہ صرف ان 2 کے اندر پابند ہو، بلکہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ اصل مسئلہ کیا ہوگا کہ آدمی جو چیزیں بھی اس کے ذمے ہیں وہ ٹھیک ٹھیک پوری ادا کرے، چاہے وہ وزن کر کے دینے والی ہوں، چاہے وہ پیمائش کر کے کپڑا ہے پیمائش کر کے دینے والا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو گن کے دی جاتی ہیں، اور بعض معاملات ایسے ہیں جو بھر کے دیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا اس آیت مبارک کے اندر جو لوگ اپنی ڈیوٹی کے اندر کوتاہی کرتے ہیں وہ بھی اس کی وعید کے اندر شامل ہیں۔ کیا مانا؟ آپ نے اپنے کفیل سے یا آپ نے حکومت کے کسی ادارے میں آپ نے کنٹریکٹ کیا ہے کہ میں مہینے میں 2000 4000 10000 1000 تنخواہ لوں گا اور 8 گھنٹے ڈیوٹی دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ 8 گھنٹے میں 8.25 گھنٹے کرتا ہے یا روزانہ 2 منٹ اور 4 منٹ اور 10 منٹ کی کمی کرتا ہے تو وہ بھی اسی وعید جہنم کا حقدار ہوگا، اس لیے کہ جو اس نے معاہدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا، بلکہ اس ٹائم میں خیانت کر رہا ہے اور کمی کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ایک آدمی مثال کے طور پر 8 گھنٹے میں 8 صفحہ لکھ سکتا ہے، لیکن اس نے کسی دن سستی کر کے 7.5 لکھے ہیں، تو یہ بھی متففین میں آئے گا کہ اس نے بھی اپنا حقوق جو ہے اپنی طاقت کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کیا۔ قیامت میں اس بات کا بھی وہ حساب دے گا۔ یا جیسے آج کل ہمارے ملازمین ہوتی ہیں کہ مثلاً 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں 2 گھنٹے تو ان کے چائے پینے میں گزر جاتے ہیں، اور 1 گھنٹہ جو ہے اگر وہ مہربانی کر کے نماز پڑھنے والے ہوں تو آدھا گھنٹہ پہلے چلے گئے اور آدھا گھنٹہ بعد میں آ گئے، پھر بڑے نفل کے عادی ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ کھا گئے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ وہ صحیح معنی عبادت کے لیے گیا تھا یا وقت گزارنے کے لیے گیا تھا۔ یا اسی طرح ان کو کوئی دوست ملنے والا آ گیا تو کام والے باہر بیٹھے رہیں اور اپنے احباب کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا ہے، بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ان سے اپنے قصے کہانیاں اور اپنی کارگزاریاں سنا رہا ہے، تو جتنی وقت اس نے ضائع کیا ہے اس کی بدلہ تنخواہ اس نے ناجائز لی ہے، اس لیے وہ قیامت میں وہ بھی متففین میں آئے گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن جلدی جلدی رکوع اور سجود کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا لقد تففت، کہ تم نے بھی خسارہ کیا اور نقصان کیا ہے، کہ اللہ نے تمہارے ذمے جو نماز لگائی تھی تم نے صحیح ادا نہیں کیا، تو لوگ مال کے چور ہوتے ہیں اور تم تو نماز کے چور بن گئے ہو۔ تو اس لیے حکم ہے کہ حقوق ہمیشہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، یاد رکھو، ایک اللہ کے حقوق ہیں بندوں پر اور ایک بندوں کے حقوق ہیں آپس میں ایک دوسرے پر۔ تو اس میں حکم شریعت نے ہمیں کیا دیا ہے
کہ آت کل ذی حق حقہ، ہم اللہ کے حق بھی پورے پورے ادا کریں اور جو بندوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں وہ بھی ہم پورے پورے ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ والدین کے حقوق رکھے ہیں، اولاد کے حقوق رکھے ہیں، بیوی کے حقوق رکھے ہیں، جیران کے حقوق رکھے ہیں، والدین کے دوستوں کے حقوق رکھے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق رکھے ہیں، ملنے والوں کے حقوق رکھے ہیں، اپنے بدن کے حقوق رکھے ہیں، جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، کہ آپ کے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وَلِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، فرمایا تیرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے، فرمایا تیرے ہمسائے کا بھی تجھ پر حق ہے، فرمایا تیرے ملنے والے کا بھی تجھ پر حق ہے۔ تو اصل صحیح معنی میں مسلمان وہ ہوتا ہے جو تمام حقوق کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہو، اللہ کے حق بھی پورے ادا کرے اور بندوں کے حق بھی پورے ادا کرے، اور اگر ان میں کبھی کوتاہی ہو جائے استغفار کرے، معافی مانگے، اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرے، اور اگر بندے کا حق ہے تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اگر ادائیگی کے قابل نہیں تو ان سے معافی مانگ لے تاکہ قیامت میں اس کے ذمے کوئی حقوق نہ رہ جائے۔ تو اس لیے مفسرین کرام نے فرمایا کہ لفظ جو ہے عام ہے ویل للمطففین، تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ بھی مطففین کی وعید میں آئیں گے۔ اور اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا خمسن بخمسن، کہ جب 5 چیزیں آپ لوگوں میں پیدا ہو جائیں گی تو پھر 5 چیزیں اللہ کی طرف سے بھی ضرور آئیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جو ہیں اگر وہ اپنے ماپ اور تول میں کمی کرنا شروع کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر جو ہے فقر و احتیاج پیدا فرما دیں گے۔ اور بعض روایات میں یوں بھی آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو توڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محتاج بنا دیں گے۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن لوگوں میں زنا اور فحاشی اور عریانی اور بے حیائی عام ہو جائے گی تو اللہ اس قوم میں موت زیادہ کر دیں گے، کہ لوگ جلدی جلدی مرنے شروع ہو جائیں گے، کوئی نہ کوئی بیماریاں اور وبائیں پھوٹ پڑیں گی۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں فقر اور احتیاج پیدا کر دیتے۔ فقر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ محتاج کر دیتے۔ محتاج کا معنی یہ ہے کہ یا تو وہ چیزیں دنیا میں ملتی نہیں، یا یہ ہے کہ دنیا میں موجود ہیں ہم خرید کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہر چیز مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے، یہ بھی احتیاج ہے۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ یہ بھی احتیاج ہے کہ پیسہ بھی موجود ہے، چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن بیماری ایسی لگ گئی ہے کہ آدمی کھانے سے محروم ہو گیا ہے۔ جیسے کسی کو اللہ نہ کرے شوگر ہو جائے، اب تمام میٹھا کھانے سے محروم ہو گیا، تمام چیزیں کھانے سے محروم ہو گیا۔ بات چیت تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فقر کی ایک نشانی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب آدمی اپنی آزادی سے سفر نہ کر سکے، اپنی آزادی سے کہیں نہ جا سکے، تو یہ بھی تو محتاج ہے، کہ وہ محتاج ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا، ہزاروں کوششیں، ہزاروں منتیں اور ہزاروں کاغذی کاروائیاں تکمیل کرنے کے بعد جاتا ہے، تو یہ بھی فقر اور احتیاج ہے۔ اور دراصل یہ ہمیں سزا ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں نافرمانی کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں کمی اور بیشی کرنے کی۔ اسی لیے حضرت بعض صالحین نے، اللہ کے اولیاء نے فرمایا، جیسے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور اسی طریقے سے دیگر سلف صالحین نے فرمایا کہ ہمیں حیرت آتی ہے ایسے انسان پر کہ جس کو کوئی بیماری لگ جائے تو اس کو اعلی سے اعلیٰ کھانا دیا جائے، وہ کہتا ہے بھی میں یہ نہیں کھا سکتا جناب، میں بیماری سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا اپنے بدن کی بیماری سے ڈر کے وہ حلال چیز بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن کتنا بڑا بے وقوف ہے کہ وہ جہنم کے ڈر سے اللہ کی نافرمانیاں نہیں چھوڑ دیتا، حالانکہ جب اس کو پتا ہے کہ حرام کھانے سے جہنم ملے گا، حقوق العباد کھانے سے جہنم ملے گا، لوگوں کے حقوق ضائع کرنے سے جہنم ملے گی، تو فرمایا ایک آدمی عجیب ہے، یعنی بدن کی مرض سے تو ڈر رہا ہے لیکن جہنم کی آگ سے نہیں ڈر رہا، آخرت سے نہیں ڈر رہا اور قبر سے نہیں ڈر رہا اور حشر سے نہیں ڈر رہا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارک میں بڑی شدت سے فرمایا
فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، فرمایا ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں پر۔ ویل، بعض علماء نے فرمایا کہ اسم واد فی جہنم، کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اور وہ وادی اتنی سخت ہے کہ اللہ کی جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اور بعد نے فرمایا ویل بمانے ہلاکت ہے، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نقصان کرنے والے۔ مطففین کی تعریف کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے لیتی ہیں تو پورا لیتی ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب وہ پیمائش کر کے دیتی ہیں یا وزن کر کے دیتی ہیں تو پھر گھٹا دیتی ہیں، یعنی لیتے تو پورا ہے اور دیتے گھٹا کر ہیں۔ جیسے کہ اللہ معاف کرے، آج کل تو مسلمانوں نے اللہ معاف فرمائے ایسے ایسے حالات پیدا کیے ہوئے ہیں کہ دینے کے پیمانے اور ہیں اور لینے کے پیمانے اور ہیں، دینے کی ترازو اور ہے اور لینے کی ترازو اور ہے۔ اور بعض مسلمان اللہ معاف فرمائے اس فن میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ وزن کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل میزان ٹھیک کھڑا ہے، گھر آگے اگر وزن کریں ماشاءاللہ تو 1 کلو کے بجائے 1.25 کلو بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض لوگ دودھ میں پانی ملا رہے ہیں، کھانے کی چیزوں میں ایسی خراب چیزیں ملا رہے ہیں، لیکن قیمت ان کی پوری پوری لے رہے ہیں، وہ بھی سب مطففین میں آئیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم۔ اللہ نے فرمایا کیا ان لوگوں کو جو کمی پیشی کرتے ہیں، جو حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، کیا ان لوگوں کو اتنا خیال بھی نہیں ہے کہ ہم نے کھڑے ہونا ہے مرنے کے بعد، اور وہ قیامت کا بڑا سخت دن ہوگا جہاں ہمیں ذرے ذرے کا حساب دیا جائے گا۔ فرمایا اس دن سے انہی دس یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن تمام اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اپنے پروردگار عالم کے سامنے کھڑی ہوگی۔ کیونکہ یہ سبق ہم پہلے پڑھ چکے تھے، جو بعض بھائی صرف جمعہ کے دن آتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے میں نے دوبارہ عرض کر دیا۔ اب پروردگار عالم آگے بیان فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین۔ کلا ردا کے لیے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یعنی جیسا تم سوچتے ہو کہ ہم نے قبروں سے نہیں اٹھنا، ایسا ہرگز نہیں ہے، تم نے اٹھنا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کلا بمانے حق کا نہیں، یعنی یہ بات بالکل پکی ہے۔ کیا ان کتاب الفجار، کہ کافروں کے نام عمل جو ہیں کاؤں کی لفی سجین، سجین سکین کے وزن پر ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا جیسے احادیث مبارک میں آتا ہے کہ سجین جو ہے یوں سمجھ لو ایک قید خانہ ہے جو 7 زمینوں کے بھی نیچے ہے، 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ اور اسی طرح جو کافر ہیں ان کے نامہ اعمال، ان کے ساری زندگی جو انہوں نے اعمال کیے ہیں وہ نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اور لکھے جانے کے بعد جب وہ مرتا ہے تو اس پہ مہر لگا دی جاتی ہے، اور اس کو سجین والے قید خانے میں اس کا اپنے وہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال نامہ رکھنے کی جگہ بنائی ہے وہاں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ دراصل یہ نامہ اعمال بھی محفوظ کر دیے جاتے ہیں، اور اسی سجین میں ایک بہت بڑا دفتر ہوتا ہے جس میں اس کے پورے نامہ اعمال کو دوبارہ نقل بھی کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ فائلیں بھی محفوظ ہو گئی، اور ان فائلوں کے مندرجات جو ہیں وہ بڑے رجسٹر پر بھی چڑھا دیے گئے۔ حالانکہ اللہ کے علم میں ہر چیز موجود ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ تاکہ بندوں کو تنبیہ ہو جائے۔ اور جو مومنین ہیں، جو ابرار ہیں، جو اخیار ہیں، ان کے نامہ عمل جو ہیں وہ علیین میں ہیں، اور علیین جو ہے وہ 7ویں آسمان پر تحت العرش ہے، عرش کے نیچے وہ مقام ہے جس کا نام علیین ہے۔ وہاں مومنین کے، صالحین کے، ابرار اور اخیار کے نامہ اعمال جو ہیں محفوظ کیے جاتے ہیں، ان کو بھی محفوظ کر دیا جاتا ہے اور ایک کتاب میں درج کر کے بھی وہاں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اسی سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جنت جو ہے وہ سماوات میں ہے، اور جہنم جو ہے وہ 7ویں زمین کے نیچے ہے۔
اسی لیے حدیث مبارک میں آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فرما دیا کہ جنات جو ہیں، اللہ کی جتنی جنتیں ہیں اور کئی جنتیں ہیں، وہ تمام کی تمام جنتیں آسمانوں میں ہیں، اور جہنم جو ہے وہ زیر زمین ہے، 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ جہنم پیدا ہو چکی ہے، جہنم میں آگ موجود ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے اسے طبق کے ساتھ بند کیا ہوا ہے، اور جب قیامت کا وقت آئے گا اس کے طبق کو بھی کھولا جائے گا، چاند اور سورج کو بھی سمندروں میں ڈال کے آگ بنا دیا جائے گا۔ ایک نیچے جہنم کی آگ کا اثر ہوگا، ایک سورج اور چاند اور تاروں کی گرمی اور شدت کا اثر ہوگا، اوپر سے گرم ہوائیں چلیں گی تو یہ پورے سمندر جو ہیں یہ بھی جہنم بن جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ یاد رکھو وہ سجین ہے کیا؟ فرمایا وما ادراک ما سجین، یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے جیسے کہا تمہیں کیا پتا، آپ کو کیا خبر؟ حالانکہ اللہ نے خبر تو دے دی ہے نا، اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو خبر عطا فرما دی، لیکن یہ جملے مبارک ایسے ہوتے ہیں تاکہ اس چیز کا پتہ لگے کہ وہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ فرمایا وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مرقوم مانا مختوم، کہ وہ ایسی کتاب ہے جس پہ مہر لگا دی گئی۔ کیا مانا کہ کوئی زیادتی اور کوئی نقص نہیں ہو سکتا، کوئی کمی اور کوئی پیشی نہیں ہو سکتی، جو بندے نے عمل کیا ہے ٹھیک ٹھیک لکھا ہوا موجود ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا تھا ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو ہمارے محافظ فرشتے موجود ہیں، تمہارے ہر عمل کو ہر حرکت کو لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین، اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں، یعنی قیامت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں کہ کہاں ہے جہنم۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، تو اس لیے دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اب مکذبین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکذبین ہیں کون؟ فرمایا الذین یکذبون بیوم الدین، مکذبین وہ لوگ ہیں جو تکذیب کرتے ہیں، جو جھٹلاتے ہیں اس جزا کے دن کو، یعنی جن کا قیامت پہ ایمان نہیں، جو یہ کہتے ہیں بھئی ہم زندہ ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مر جائیں گے، بات ختم ہو گئی، حالانکہ یہ بھی نہیں سمجھتے، اتنے بد عقل ہیں کہ اگر صرف انسان اسی کھانے پینے کے لیے ہے تو کھاتا تو جانور بھی ہے، پیتا تو جانور بھی ہے، ہم سے تو زیادہ جانور کھاتے ہیں، زیادہ پیتے ہیں۔ تم تو 1 کلو بمشکل کھا سکو گی اور جانور تو 20-20 کلو جو ہے اپنی غذا کھا جاتا ہے۔ ایسے جانور بھی موجود ہیں جو پورے بکرے کے بکرے نگل جاتے ہیں گوشت کے، ایسے جانور بھی موجود ہیں جو دریاؤں کی مچھلیاں نگل جاتے ہیں، ایسے جانور بھی موجود ہیں جو بڑے سے بڑے جانور کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں۔ تو آدمی اگر صرف کھانے اور پینے کے لیے پیدا ہوا ہے کہ کھاتا رہے اور پیتا رہے اور ایک مشین ہے چلتا رہے، بچے جنتا رہے اور مر جائے، نہ کوئی حساب ہو، نہ کوئی کتاب ہو، نہ مومنین کو اللہ بدلہ عطا فرمائے، نہ کافرین کو اللہ سزا عطا فرمائے، تو یہ کارخانہ تو نعوذ باللہ اللہ نے بلا وجہ پیدا فرما دیا۔ آپ ایک چھوٹی سی دکان بناتے ہیں، کوئی مقصد ہے، آپ ایک چھوٹا سا دفتر کھولتے ہیں، کوئی مقصد ہے، آپ اپنا ایک مکان بناتے ہیں، کوئی مقصد ہے، آپ زمین خریدتے ہیں، کوئی مقصد ہے، اور اللہ نے اتنی بڑی کائنات پیدا کی ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ صرف بس کھاتے رہو اور پیتے رہو اور مرتے رہو، اور عالم آخرت بھی نہ ہو، حساب بھی نہ ہو، کتاب بھی نہ ہو، تو پھر مومنین کا اور کافرین کا فرق کیسے ظاہر ہوگا؟ دنیا کے اندر تو کافر زیادہ مزے میں ہیں، دنیا کے اندر تو دشمن زیادہ لذتوں میں ہیں، دنیا کے اندر تو یہود اور نصارہ زیادہ طاقت اور قوت میں ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ مکذبین ہیں جو یوم الجزا کا انکار کرتے، اور فرمایا وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ اور چونکہ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ قیامت کا جو انکار کرتے ہیں شاید ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی،
شاید ان کے پاس کوئی اپنے دعوے پر واضح آیت نشانی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا نہ میرا مدنی، قیامت کے منکر جو ہیں کوئی دلیل ولیل کوئی نہیں۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ، نہیں انکار کرتا قیامت کا مگر ہر تجاوز کرنے والا گناہگار۔ فرمایا یہ مجرمین ہیں اپنے جرم کو پردہ میں ڈالنے کے لیے، کیونکہ رات دن یہ شراب میں ڈوبے ہوئے ہیں، رات دن یہ کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، رات دن یہ زنا اور عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنی تسلی کے لیے کہہ دیتی ہے میاں کوئی قیامت نہیں، کوئی مرنا نہیں، کچھ نہیں، ایسے مولویوں نے بنا رکھا ہے۔ اصل اس جرم کی وجہ سے یہ کہتی ہیں، ورنہ یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہو، کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ ہر مجرم جو ہے اپنے جرم پر، اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو کوئی تسلی تو دے گا، اپنے آپ کو تو کسی طرح اطمینان دلائے گا۔ اگر وہ مان لے کہ قیامت ہے تو لازمی بات ہے کہ گناہ چھوڑے، مان لے کہ عذاب قبر ہے، مان لے کہ قیامت میں ہم نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ نافرمانی کرے۔ کیوں؟ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہو۔ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارزاہ و تشریف لے آئے، آپ کے غلام جو تھے وہ دودھ لاتے تھے حضرت کے لیے، آپ نے دیکھا دودھ رکھا ہے تو سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نوش فرما لیا۔ اس کے بعد آپ نے غلام سے پوچھا کہ بھئی یہ دودھ کہاں سے آیا تھا اور کہاں سے لائے آج؟ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ پرانے زمانے کی بات ہے، میں کچھ کہانت کی باتیں کرتا تھا، ایسے لوگوں کو غیبی شیبی باتیں سنایا کرتا تھا، جیسے ہمارے ہاں لوگ ہوتے ہیں نا جی فال نکالو، بعض ہمارے لوگ ہوتے ہیں جی مولوی صاحب کتاب کھول کے میرے بچے کو بیماری ہے ذرا بتائیں گے اس کو کیا ہے۔ مولوی کو اپنا پتہ کوئی نہیں، تمہارے بچے کی بیماری بتلا دیتا ہے۔ یہ سب زمانے اللہ معاف فرمائے زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں، خیال کیا کرو ایسے لوگوں کے فراڈ میں اور دھوکے میں نہ آیا کرو۔ اگر کسی کو علم غیب ہوتا تو انبیاء کو ہوتا، یاد رکھو۔ اگر کسی کو علوم غیب اللہ پورے کے پورے دے دیتا تو سب سے زیادہ شان والے کون ہیں؟ انبیاء اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے ان پہ کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کو سارا غیب نہیں دیا، ضرورت کے مطابق کوئی بات ظاہر فرما دی، تو اور کون ہے جو دعویٰ کر سکے کہ میں کتاب کھول کے بتا دوں گا، فلاں چیز دیکھ کے بتا دوں گا، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، ماں کا نام کیا ہے، میں عدد نکال کے بتا دوں گا، تمہاری ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے بتا دوں گا، حساب کر کے بتا دوں گا۔ اس لیے یاد رکھو ان لوگوں کے بارے میں میرے پاک نبی کا فرمان ہے، فرمایا جو ایسے لوگوں کے پاس جا کے غیب کی باتیں پوچھے اور وہ جو بتلائیں ان کو سچا بھی سمجھے تو فرمایا وہ کافر ہے، اس نے قرآن کا انکار کیا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی علم غیب کے جاننے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ، جو آدمی نجومی کے پاس آئے، جو آدمی کاہن کے پاس آئے، جو آدمی علم جفر اور علم رمل والوں کے پاس آئے، یا جو آدمی ایسے جھوٹے مولوی اور پیروں کے پاس آئے کہ میری زندگی کے حالات مجھے بتا دو، اور وہ جو بتائیں فصدقہ پھر ان کو مان لے، فرمایا فقط کفر بما انزل علی محمد، تحقیق وہ کافر ہو گیا اس قرآن سے جو اللہ نے اتارا ہے محمد مصطفیٰ پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بچائے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ یہ کافر جو انکار کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اصل وجہ کیا ہے؟ یہ تجاوز کرنے والے ہیں، یہ حدود سے نکلنے والے ہیں، یہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں میں رکھنے کے لیے کہتے ہیں قیامت کوئی۔ اب دیکھیں سیدنا صدیق نے جب پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو اس نے کہا حضور پرانے زمانے میں جب میں کافر تھا تو اس زمانے میں ایسی باتیں کہانت کی کیا کرتا تھا، تو ان لوگوں کو بھی میں نے کوئی ایسا جھوٹ سچ بولا تھا تو وہ پھر مجھے ملے نہیں، آج مل گئے تو اپنے بکریوں کا دودھ انہوں نے مجھے تحفہ دیا، ہدیہ دیا کہ بھئی یہ دودھ لے جاؤ، تم تو ہمارے بڑے پرانے شناسا ہو۔ وہ میں دودھ لے آیا اور رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً انگلیاں مبارک ڈالی اور اتنی شدت سے آپ نے قے کرنے کی کوشش کی کہ صحابی کہتا ہے قریب تھا کہ حضرت صدیق کی جان نکل جائے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغفار کیا اور کہا کہ رب کریم جو میرے بس میں تھا میں نے نکال دیا ہے، لیکن اگر اس کا کوئی اثر اندر رہ گیا ہے تو مہربانی کر کے مجھے معاف فرما دے۔
حالانکہ شریعت کے لحاظ سے حضرت صدیق کے لیے تو وہ حرام نہیں ہے، کیونکہ ملا تو کسی کو تھا، اس نے ہدیہ دیا ہے۔ اب ایک آدمی ہے مثلا اس کے پاس حرام کا پیسہ ہے، مجھے نہیں پتا، اس نے آ کے مجھے دے دیا ہے، تو اصل مجرم اور گناہگار تو وہ ہوگا، لیکن اس کے بعد بھی کتنی احتیاط ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو بندے کا وجود حرام کے مال سے پیدا ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آج دیکھ لو کہ ہمارے گھروں میں کتنی حلال ہے، ہمارے رزق میں کتنی حلال ہے، ہمارے تنخواہ دار طبقے میں کتنی حلال ہے، ہمارے افسران کے گھروں میں کتنی حلال ہے، ہمارے قوت اور اقتدار والے طبقے میں جاگیرداروں اور ذمہ داروں کے گھروں میں کتنی حلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ یتیموں کا مال ڈھونڈو تو ان کے گھر میں ہے، بیواؤں کا مال ڈھونڈو تو ان کے گھر میں ہے، مظلوموں کا مال ڈھونڈو تو ان کے گھر میں ہے، رشوت کا مال ڈھونڈو تو ان کے گھر میں ہے، سود کا مال ڈھونڈو تو ان کے گھر میں ہے، جوئے کا مال ڈھونڈو تو ان کے گھر میں ہے۔ اور آج کل جو ہمارے ملکوں میں یہ اسکیمیں چلی ہوئی ہیں قرآن اندازی کے نام سے، اور یہ فلاں اسکیم ہے، یہ فلاں سکیم ہے، یہ تمام جوا ہے اور حرام ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں اس کے اندر اور قمار کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سود کا اگر ایک پیسہ بھی آ جائے، اللہ نے فرمایا وہ لوگ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور ہر مسلمان کو حرام سے بچائیں۔ اس لیے حضور پاک کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، فرمایا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور متشابہات، فرمایا حلال اور حرام کے درمیان بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آدمی کو شبہ ہوتا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، پتہ نہیں یہ بال ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ فرمایا اگر حرام سے بچنا چاہتے ہو تو پھر حرام سے بچ جاؤ گے، اگر اس کو تم نے کھانا شروع کر دیا تو پھر حرام میں پڑ جاؤ گے۔ اس لیے حکم ہے کہ آدمی، اور اسی لیے وجہ یہ ہے کہ جب سے ہمارے دلوں کے اندر، اور حدیث پاک میں آتا ہے یاد رکھیں کہ جس بدن کے اندر حرام چلا جائے اس کی دعائیں منظور نہیں ہوتی، اس کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں منظور نہیں ہوتی۔ ساری زندگی عبادت کرے، ساری زندگی نوافل پڑھے، ساری رات مصلی پہ کھڑا رہے، اگر اس کے لقمہ گھر کے اندر رزق کا جو لقمہ اندر جا رہا ہے وہ حرام ہے تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ اس کی دعائیں نہیں سنتے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ایک آدمی سے آپ نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے نے، سلف صالح نے ایک شخص سے پوچھا، فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں عبادت کرتا ہوں، میں تو رات دن بس قرآن میں ہوں، نماز میں ہوں، روزے میں ہوں، عبادت میں لگا ہوا ہوں۔ فرمایا کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی اور کام کیا کرتا ہوں، اسی زندگی عبادت میں گزر رہی ہے۔ تو فرمایا تم کھاتے کہاں سے ہو؟ تم تو عبادت میں لگے ہوئے ہو اور تمہارا خرچ اخراجات کھانا پینا۔ اس نے کہا حضور میرا ایک بھائی ہے وہ زمینوں میں کام کرتا ہے، وہ زراعت پیشہ آدمی ہے، ہل چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور وہاں سے جب کمائی ہوتی ہے تو مجھے بھی کھلاتا ہے، میرا بہت اچھا بھائی۔ آپ نے فرمایا تیرے عبادت سے وہ 1000 درجے زیادہ بہتر ہے، وہ 1000 درجے زیادہ بہتر ہے کہ وہ حلال کی کما کے کھاتا ہے اور تم اللہ کے نام پہ پڑے ہوئے ہو۔ فرمایا یہ کون سی زندگی ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہوگا جی بس میں عبادت کے لیے پڑھا، میں تو جی اللہ کے کعبے سے باہر نہیں جاتا، یہ حرام ہے شریعت میں۔ اس کے لیے کہ آپ حلال کمائیں، آپ اپنے بدن کو حلال پر لگائیں، آپ اپنی قوتوں کو حلال میں صرف کریں، آپ اپنی فکری طاقتوں کو حلال میں صرف کریں۔ اس لیے آپ اندازہ کریں، ہم نے تو زندگی میں اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے جن سے ہم نے دین پڑھا، جن سے ہم نے الحمدللہ قرآن پاک اور حدیث کے الفاظ مبارک سیکھے، ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ بیٹھے ہیں مطالعہ کر رہے ہیں رات کو۔ اور اس زمانے میں کیا تھا، کوئی بجلی نہیں ہوتی تھی، لیمپ بھی نہیں ہوتے تھے، بلکہ دیے ہوتے تھے مٹی کا دیا ہوتا تھا اور اس میں سرسوں کا تیل ہوتا تھا، اور ایک کپاس کا فتیلہ بنا کے رکھ دیتے تھے، اسی کو آگ لگا کے وہ جلتا تھا۔ تو حضرت ہمارے استاد بیٹھے ہیں کتاب دیکھ رہے ہیں، ہم بھی سارے ساتھ بیٹھے ہوئے رات کو مطالعہ کر رہے ہیں۔ ایک آدمی ملنے کے لیے آ گیا، اس نے السلام علیکم کی تو حضرت نے فوراً دیا بجھا دیا۔ میں نے کہا حضرت اندھیرا ہو گیا، کہنے لگے یہ تو مدرسے کا تیل ہے، میرے ساتھ ذاتی باتیں کر رہا ہے تو قیامت میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ یہ مدرسے کا تیل جلا کر میں ذاتی باتیں تو نہیں کر سکتا۔
مجھے اس کا حکم تو نہیں ہے کہ میں ذاتی باتیں کروں. یہ تیل مدرسے کا ہے, لوگوں نے چندے میں دیا ہے کہ میں اللہ کے دین کی کتابیں دیکھوں. اس لیے وجہ تھی کہ ان لوگوں نے الحمدللہ جن کو پڑھایا وہ عالم بنے, جن کو پڑھایا وہ متقی بنے, جن کو پڑھایا وہ موحد بنے, جن کو پڑھایا انہوں نے دین کا کام کیا, جن کو پڑھایا آج پوری دنیا میں الحمدللہ وہ دعوت کا پیغام پہنچا رہے ہیں. وجہ کیا تھی کہ نہ خود حرام کھایا ہے اور نہ طالب کے پیٹ میں حرام آنے دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسے مشائخ و اساتذہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ہم نے اپنے اساتذہ, اپنے اکابر کو الحمدللہ دیکھا ہے کہ چنے جیب میں رکھے ہوئے ہیں, تقریر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تقریر کی, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے, چپکے سے ایک طرف بیٹھ کے 2-4 چنے کھا لیے اور پانی پی لیا اور تقریر کر لی, تاکہ پتہ نہیں خدا جانے کھانا پکانے والی عورت نماز پڑھتی ہوگی کہ نہیں پڑھتی ہوگی, اس نے کبھی وضو بھی کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا, اس نے حلال حالت میں کھانا پکایا ہوگا یا خدا جانے کے حالت میں پکایا ہوگا. اتنی احتیاط کرتے تھے. نتیجہ یہ نکلتا تھا الحمدللہ کہ ہزاروں مشرک لوگ شرک چھوڑ گئے, ہزاروں بدعتی جو تھے بدعتیں چھوڑ گئے, ہزاروں گناہگار جو تھے گناہوں سے تائب ہو گئے, ہزاروں زانی جو تھے متقی بن گئے, ہزاروں ڈاکو جو تھے وہ عابد اور زاہد بن گئے. آج سب کچھ ہوتا ہے لیکن اثر نہیں ہوتا, کیونکہ کہنے والے کے اندر بھی حلال نہیں اور سننے والے کے اندر بھی حلال نہیں. اس لیے آپ دعا کریں اور کوشش کریں. یعنی آپ اندازہ کہ پرانے دور کی باتیں میں نہیں کر رہا, میں اسی صدی کی باتیں کر رہا ہوں کہ ہمارے اپنے ایک اور میرے استاد کے استاد تھے, وہ جب وفات ہوئی ہے ان کی تو انہوں نے اپنی پوری تنخواہ جو مدرسے میں 30 سال لی تھی, پوری تنخواہ کے پیسے گن کے مدرسے میں بھیجے, وصیت کی کہ اللہ نے چونکہ مجھے اب صاحب جائیداد بنا دیا ہے, اللہ نے مجھے توفیق دے دی ہے, لہذا میں نے جتنا عرصہ مدرسے کی تنخواہ لی تھی میں واپس بھیج رہا ہوں, وہ مدرسے میں جمع کر لیں. پتہ نہیں خدا جانے میں نے کبھی 1 گھنٹہ صحیح نہ پڑھایا ہو اور قیامت میں پکڑا جاؤں, لہذا میں نہیں چاہتا کہ وہ تنخواہ بھی میرے ذمہ رہے. اللہ تبارک و تعالی آج کتنے ملازم ایمانداری سے کہیں کہ ہم صحیح ڈیوٹی دیتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ آج مسلمان ملک کافر مزدور کو ترجیح دیتا ہے اور مسلمان مزدور سے بھاگتا ہے. آج مسلمانوں کے ملک مجبور ہو گئے ہیں کہ کافروں سے تجارت کرتے ہیں اور مسلمانوں سے تجارت نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ملک کپاس میں اگر پتھر بھیج سکتا ہے, مسلمان ملک اگر دواؤں کے اندر چنے کا آٹا ڈال سکتا ہے, مسلمان ملک 30 گز لکھ کے اندر 25 گز کا کپڑا بھیج سکتا ہے, مسلمان ملک زیتون بھیجنے کے بجائے پتھریاں چھوٹی چھوٹی ڈبوں میں بھر سکتا ہے, تو کون ہمارا اعتبار کرے گا؟ ایک کافر کی ڈیوٹی ہے, وہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ٹائم سے لیٹ آئے, وہ ٹائم پہ آئے گا, کام کرے گا, ٹائم پہ جائے گا. اور مسلمان کی ڈیوٹی ہے پہلے کبھی تصور وہ مسلمان ہی نہ ہوا جو وقت پہ آ جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مسلمان ہو اور ڈیوٹی دینے کے لیے وقت پہ آ جائے, سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر آئے گا کبھی تو پھر دیکھ لیں انشاءاللہ 8 گھنٹے میں 2 گھنٹے اس کے ناشتے میں اور چائے میں گزریں گے. ہمارے یہاں کے رہنے والے بھی کیا کرتے ہیں, 2 گھنٹے تو صرف رومال کے پھول بنانے میں لگ جاتے ہیں اور گھنٹہ گھنٹہ ان کا چائے میں صرف ہو جاتا ہے. اللہ تبارک بیٹھے میں چائے پی رہے. ذرا دوسری بات کرو تو نازک مزاج شاہاں تابع سخن ندارت پر برداشت بھی نہیں ہے. یعنی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ دلوں کے اندر وہ اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے. یہ نہیں چاہے عرب ہو یا عجم ہو, یہ ایسی ہوا چلی ہے خدا جانے کہ ہم سب کہاں ڈوب گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اس لیے میرے مدنی پاک نے فرمایا کہ قیامت کا انکار کون کرتا ہے؟ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ کا قرآن, اللہ کے آیات ان کافروں پہ پڑھے جاتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی پرانے قصے کہانیاں ہیں. او بھائی چھوڑو بھائی, یہ قرآن تھوڑا ہے, اللہ کا کلام تھوڑا ہے, یہ تو پرانے کہانیاں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پرانی کتاب مل گئی ہے, اس کو دیکھ دیکھ کر ہمیں سنا دیتے ہیں. تو یہ کافر جو ہے نعوذ باللہ, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے.
آج کتنے افسوس سے اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہوئے میں یہ بات کہتا ہوں، کتنے ہمارے مسلمان ہیں جن کو آج قرآن کا کوئی مسئلہ بیان کرو کہتے ہیں چھوڑو یار پرانے زمانے کے لوگ، اس زمانے میں بھی بھلا یہ بات ہو سکتی ہے؟ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا جب ان کو کہو کہ اللہ نے مثلا پردے کا حکم دیا، کہتے چھوڑو مولوی صاحب یہ 1400 سال پہلے کے زمانے کی بات ہے جب لوگ جاہل تھے اور لوگ پہاڑوں میں رہتے تھے اور لوگ صحرا میں رہتے تھے اور خیموں میں رہتے تھے اور آبادی بڑی چھوٹی ہوتی تھی، اس وقت پردہ ہو سکتا تھا، اب کے زمانے میں پردہ بلا ہو سکتا ہے؟ عجیب بات ہے، آپ پرانی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی نعوذ باللہ اللہ نے پردہ جاہلوں پہ اتارا تھا؟ کبھی غور بھی نہیں کیا کہ اللہ نے پردے کا حکم جو دیا تھا تو اس کا مخاطب صرف نعوذ باللہ وہ لوگ تھے جو جاہل تھے، جو تمدن سے عاری تھے، اور خدا کو علم نہیں تھا کہ آگے زمانہ ترقی کرے گا اور کتنی مخلوق بڑھے گی۔ اللہ کے علم پر بھی انکار، اللہ کے حکم پر بھی انکار، اللہ کے فیصلوں پر بھی انکار۔ آج ان کو کہو کہ بھئی سود حرام ہے، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب اپنے مغز کا علاج کراؤ، 1400 سال پہلے کی باتیں کر رہے ہو، سود حرام ہے۔ آج کوئی کام بینک کے بغیر ہو نہیں سکتا، کوئی کارخانہ بینک کے بغیر کھل نہیں سکتا، کوئی انڈسٹری بینک کے بغیر لگ نہیں سکتی، کوئی ہماری LC بینک کے بغیر کھل نہیں سکتی، کوئی ہمارا کاروبار بینک کے بغیر کھل نہیں سکتا۔ کیا اسلام یہ چاہتا ہے ہم بھوکے مر جائیں، ہم کاروبار چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوڑو جی پرانے زمانے کی باتیں ہیں، سود حرام ہے، سود حرام ہے، کہاں حرام ہے؟ اس زمانے میں حرام ہوگا، اب تھوڑا حرام ہے۔ لیکن ان لوگوں کو یہ کبھی خیال نہیں آتا کہ اگر تم اسلام کے نظام مزاربت اور مشارکت پہ تجربے کے طور پر دیانت داری سے ایک پارٹی تو عمل کر کے دیکھ لے، تجربے کے طور پر تو عمل کر کے دیکھ لو کہ کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں دیتی ہیں، کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں منافع عطا فرماتی ہیں، اور کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ مسلمان کہتا ہے، آج مسلمان کو کہو کہ تصویر حرام ہے، وہ کہے گا مولوی پاگل ہے۔ آج اس کو کہو کہ فلم حرام ہے، وہ کہے گا عجیب بات ہے جی مولوی خود فلم میں آتے ہیں تو ہمارے لیے حرام ہے۔ تو اگر کوئی مولوی فلم میں آ جائے تو فلم حلال ہو جاتی ہے؟ یعنی اگر کوئی مولوی یا داڑھی والا ایک دن شراب پی لے تو شراب حلال ہو جائے گی؟ اگر کوئی مولوی اور داڑھی والا ایک دن چوری کر لے تو چوری حلال ہو جائے گی؟ یہ کیا دلیل ہے کہ فلاں مولوی آ جاتا ہے اور مولویوں کے اخبار میں فوٹو آ جاتے ہیں؟ او خدا کے بندے، بات تو یہ دیکھنی ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے کیا فرمایا ہے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے قرآن کیا کہتا ہے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ فرمان محمد مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ۔ تو یہی بات کافر کہتے تھے، قرآن کہہ رہا ہے اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان پہ ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، قالوا قال اساطیر الاولین، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ پرانے قصے کہانیاں ہیں، کوئی خدا کا کلام اور حکم نہیں۔ تو اللہ معاف فرمائے، دیکھیں کہ ہم وہی باتیں تو نہیں کہہ رہے ہیں جو پرانے زمانے میں کافر کہتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کلا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کوئی حجت کوئی دلیل نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر گناہوں کا زنگ لگ گیا ہے، کفر کا زنگ لگ گیا ہے، اس وجہ سے جو یہ کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا جب آدمی گناہ کرتا ہے ایک نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو گناہ نظر نہیں آتا۔ علماء نے فرمایا ہر بندہ آنکھیں بند کر کے تصور کرے کہ جس شخص نے پہلی دفعہ گناہ کیا تھا اس وقت اس کے پاؤں کانپتے تھے، ڈر تھا، خوف تھا، دوسرے دفعہ خوف کچھ ختم ہوا، تیسرے دفعہ کچھ ختم ہوا، چوتھے دفعہ کچھ ختم ہوا، اب بالکل کھلا ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ پہلے دن آدمی سگریٹ باپ کے سامنے نہیں پیتا، ماں کے سامنے نہیں پیتا، دوستوں کے سامنے نہیں پیتا، جب گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو جائے اب کوئی شرم نہیں، اب کھلے کھلے بلکہ دھوئیں بنا کے کوئی داڑھی والا دیکھیں تو اس کے منہ میں زیادہ پھینکتے تاکہ اس کو جلانا چاہتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم گناہ کر کے تمہیں بھی جلا رہے ہیں۔ ان کا پتہ پھر قیامت میں لگے گا کہ پھر اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وہاں ہم پورا معاملہ فرمائیں گے، جیسے لوگ ہمارے مومنین سے استہزاء کرتے تھے اسی طرح کا معاملہ ہم فرمائیں گے۔
اور اسی لیے فرمایا حضور پاک نے کہ ان کے دلوں پہ زنگ لگی. اب دیکھو نا جی، جو آدمی کفر اور شرک میں مبتلا ہے، جو آدمی قبر پرستی میں لگا ہوا ہے، اس کو آپ کتنا دین سمجھائیں؟ وہ کہے گا عجیب بات ہے، یہی عبادت ہے، یہی دین ہے. قبر پہ طواف کر رہا ہے، دین ہے. سجدہ کر رہا ہے، دین ہے. نظر چڑھا رہا ہے، دین ہے. چادریں ڈال رہا ہے، دین ہے. پھول چڑھا رہا ہے، دین ہے. اس کو سمجھا ہوا کیا؟ دلوں پر جب میل آ جائے تو حق نظر نہیں آتا، حق سمجھ نہیں آتا. اس کو جتنی سمجھا دو، ورنہ ہے کہ دیکھو جی چھوٹی سی بات ہے، آپ اللہ کے کعبے میں ہیں، سب کہہ دو الحمدللہ. اللہ ہم سب کو حرمین کے برکات نصیب کرے. اللہ تبارک و تعالی حرمین کا ادب نصیب فرمائے. ایک چھوٹی سی بات ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں دیانتداری سے، اس میں کوئی مولوی شولوی کی ضرورت نہیں. ساری دنیا میں جتنی مخلوق ہے، جتنے انبیاء، جتنے اولیاء، جتنے صحابہ، جتنے غوث، ابدال، کتب، سب گزر گئے. ایمان سے کہو، حضور کے روضہ مبارک اور حضور کی قبر مبارک کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ کسی کی شان ہے؟ ایمان سے ٹھنڈے دل کی بات ہے، سوچنے کی بات. یعنی تمام دنیا کے انبیاء کی قبریں، تمام اولیاء کے مزارات، تمام غوث، کتب، ابدال، جتنے اللہ کے بڑے سے بڑے مرتبے والا بندہ گزر چکا ہے، ہمارا ایمان ہے. یہ تو عقیدہ اور محبت جن کو تھی. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے لیے مدینے میں جب سواری لے آتے چڑھنے کے لیے، آپ فرماتے خبردار مدینے میں سواری پہ نہیں چڑھوں گا، میں پیدل چلوں گا. یہ شعر ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرماتے کہ یہاں قبر ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی، یہ روضہ پاک کا ہے، میں کیسے بے ادبی کا مرتکب ہو جاؤں؟ حد سے نکل جاتے پھر سواری پہ چڑھتے. جن کے دلوں میں عشق تھا، محبت تھی حضور کی، تو حضور کے روضہ مبارک سے کوئی شان والا روضہ ہے؟ اچھا، حضور کے صحابہ اور اہل بیت سے کوئی شان والے لوگ ہیں؟ آپ کا کیا خیال؟ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تبلیغ والے، تمام جماعتیں، حضور کے صحابہ اور اہل بیت سے زیادہ کوئی شان والا مومن ہے؟ ہاں جی، ایک ٹھیک بات بتائیں. تو جب حضور کے قبر مبارک پر بھی پھولوں کی چادر نہیں چڑھائی گئی تو اور کوئی قبر مستحق ہے؟ ایک ٹھنڈے دل سے بات. یا یہ کہیں گے آپ کہ ان کو حضور کی قبر مبارک سے محبت نہیں تھی، یہ کہہ سکتے ہیں؟ یا ان کو حضور کا شان معلوم نہیں تھا، ان کے دلوں میں روضہ پاک کی قدر و منزلت نہیں تھی، یہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ کہیں تو کافر ہو جائے گا. ہمارا تو ایمان ہے کہ ساری کائنات میں شان والے کون ہیں؟ اصحابہ اور اہل بیت رسول اللہ، جنہوں نے مدنی پاک کی گود میں بیٹھ کے دین سیکھا ہے. ساری کائنات کی عورتیں اکٹھی کرو، یہ تو آج بڑی بدقسمتی ہے. انگریزوں کی رسم ہمارے اندر آ گئی کہ ہر بادشاہ کی بیوی کو ہم خاتون اول کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی رسم جو ہے غلط ہے. خاتون اول یا خاتون اسلام اگر ہے تو سیدہ خدیجہ ہے. کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ساری دنیا کی خواتین اور عورتوں کو لائیں تو اس کی ایک جوتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. وہ خاتون اول اور خاتون اسلام ہے. کیا ایمان؟ یعنی جس کے بارے میں حضور پاک نے اتنی تعریف کی کہ بی بی عائشہ ناراض ہو گئی. بی بی عائشہ کے منہ سے کلمہ سخت نکل گیا. اس نے کہا حضور آپ ایک اپنی سابقہ بیوی جو بوڑھی عورت تھی، 40 سال کی عمر کی تھی، آپ نے شادی کی، وہ مر گئی، اب بھی آپ اسی کو یاد کرتے ہیں. آپ نے فرمایا خبردار عائشہ، تم سب بیویاں اس وقت میرے گھر میں آئی ہو جب اسلام کا جھنڈا لگ چکا تھا، اسلام کی عزت قائم ہو چکی تھی، اور خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب اللہ کے سوا محمد کا کوئی نہیں تھا. فرمایا وہ محسنہ اسلام ہے، وہ محسنہ محمد مصطفیٰ ہے، وہ محسنہ دین ہے. اور سب سے پہلی دعوت غار ہرا سے اتر کر اگر میرے مدینے پہنچائی ہے تو بی بی خدیجہ ہے. وہ خاتون اسلام ہے، وہ خاتون اول ہے. ایمان سے کہیں حضور نے اس کی قبر مبارک پر ایک پھول بھی چڑھایا؟ اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو جھگڑا کوئی نہیں. بات جھگڑے کی تو ہے ہی نہیں. لوگوں نے جھگڑا بنا دیا ہے. دعا کرو اللہ ہمیں جھگڑوں سے نکالے، اللہ ہمیں اختلافات سے نکالے. نہ اولیاء کا انکار ہے، نہ ان کے قبروں کی عظمت کا انکار ہے، صرف تمہارے طریقے کا انکار ہے، تمہارے عمل کا انکار ہے، تمہارے طرز کا انکار ہے. کہ اگر یہ طریقہ ہوتا
چلو تمہیں آج پھولوں کے منوں کے من مل جاتے ہیں، تمہیں آج چادروں کی چادریں مل جاتی ہیں، میرے مدنی کو بھی ایک پھول تو مل ہی جاتا۔ چلو آپ کہیں گے جی مکے میں حضور کیسے پھول چڑھاتے، کافروں کا قبضہ تھا، تو کم از کم مدینے میں اپنی بیٹی کی قبر پہ پھول رکھ دیتے، یا جب مکہ فتح ہو گیا، اسلام کا جھنڈا لگ گیا، حضور بعد میں چڑھا لیتے، جب حضور حجۃ الوداع پہ تشریف لے آئے اس دفعہ چڑھا لیتے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی چڑھا لیتے، خاتون جنت سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر حضرت علی چڑھا لیتے، حضرت حسن و حسین چڑھا لیتے، لیکن کیا ہے، ایک بات دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے، اللہ کا قرآن داخل نہیں ہوتا۔ دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کے زنگ دور کر دے، اللہ ہمیں کفر اور شرک اور بدعات کے جنگلوں سے دور کر دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں متبع بنا دے اور عاشق بنا دے اور غلام بنا دے حضور محمد مصطفیٰ کا، اللہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت بھر دے، صحابہ اہل بیت اور اولیاء کی محبت بھر دے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کو بھی بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ دلیل کی بات نہیں بلکہ دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دلوں کے زنگ سے ہمیں بچائے۔ اس لیے اس کے بعد فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت میں اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ اب علماء نے فرمایا دیکھو اس آیت سے دو مسئلے نکلے، ایک مسئلہ تو یہ نکلا کہ کافر دیدار سے محروم ہوگا، جب کافر محروم ہوگا تو نتیجہ کیا نکلا کہ مومن محروم نہیں ہوگا، یعنی کافروں کو تو قیامت میں اپنے رب کا دیدار نہیں ہوگا لیکن مومنوں کو ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ سمجھ آیا، اور دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ ہر بندہ کافر ہے یا مسلمان ہے وہ اپنے اللہ کے دیدار کی تمنا رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، چاہے کافر بھی ہو۔ کیوں؟ اگر خواہش نہ رکھے، ایک آدمی کسی کو دیکھنا بھی نہ چاہے، اس کو اگر محروم کر دیا جائے کوئی سزا ہے؟ سزا تو تب ہے کہ وہ دیکھنا چاہے اور دیکھنے نہ دیا جائے، وہ تمنا کرتا ہو اور محروم کیا جائے تب سزا ہے۔ اللہ نے جو سزا بیان کی کافروں کی کہ ان کو قیامت میں دیدار رب نہیں ہوگا، کیا مانا؟ وہ چاہتے تو ہیں لیکن غلط طریقے سے منزل مقصود پہ نہیں پہنچے۔ یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، مجوسی ہے، کوئی بھگوان کی شکل میں، کوئی اوتار کی شکل میں، کوئی کرسچن کی شکل میں، کوئی رام کی شکل میں، کوئی وشنو کی شکل میں، کوئی گاڈ کی شکل میں، کوئی خدا کے نام پہ ہر آدمی خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن پہنچ وہی سکتا ہے جو تابع بنے محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ باقی سب کا راستہ غلط ہے تو پہنچے کیسے؟ منزل پہ وہی پہنچے گا جو راستہ ٹھیک ہے۔ اب ہر آدمی مدینہ شریف جانا چاہے لیکن راستہ کوئی جدے کا لے لے، کوئی طائف کا لے لے، کوئی اور علیس کا لے لے، تو کیسے پہنچے گا؟ پہنچے گا تب جب راستہ ٹھیک ہوگا، اور راستہ صحیح کون ہے؟ وہی صراط مستقیم کیا ہے جو بتلائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ۔ اس لیے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم، اللہ نے فرمایا پھر ان کافروں کو ڈالا جائے گا، جلایا جائے گا جہنم میں۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ اے منکرو یہ وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، یہی وہ جہنم ہے، یہ وہ عذاب ہے جس کا تم مخول کرتے تھے، تم انکار کرتے تھے اور تم ٹھٹھا کرتے تھے۔ دعا کرو اللہ ہمیں قیامت میں بھی اپنی رحمت کے ساتھ حضور کی شفاعت نصیب فرما دیں، حوض کوثر آپ کے ہاتھوں سے نصیب فرما دیں، جنت الفردوس نصیب فرما دیں، اور جب تک زندہ رہیں اللہ پاک ہمیں اپنی توحید کا عقیدہ نصیب فرمائیں، حضور کی سنت نصیب فرمائیں، صحابہ اہل بیت اولیاء کی محبت نصیب فرمائیں، اور جب موت کی گھڑی آئے تو زبان پہ جاری فرمائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حیض اور نفاس والی عورت جو ہے بغیر دیکھے ہوئے قرآن پڑھ سکتی ہے؟ نہیں پڑھ سکتی، نہ قرآن چھو سکتی ہے نہ قرآن پڑھ سکتی ہے۔ یاد رکھو حیض اور نفاس والی عورت کے لیے قرآن پڑھنا منع ہے، وہ کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکتی۔ اتنا علماء نے لکھا ہے کہ اگر حیض والی عورت یا نفاس والی عورت استانی ہے، بچوں کو پڑھاتی ہے،
تو اب 40 دن تک بچے بیچارے علم سے محروم رہ جائیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ بیٹھی رہے، سنتی رہے، کہاں کوئی بچہ غلطی کرے تو کوئی ایک آدھا لفظ ال مثلا الحمد میں ال کہہ دیا تاکہ اگلا اس کو سمجھ آ جائے. تو اس نے کہا یا، تو اس نے کہا نہیں تا، یعنی یعلمون نہیں تعلمون ہے، یہ نہیں کہ پورا لفظ کرے، پورا لفظ ادا نہیں کر سکتے. عربی لغت میں جذام کہتے ہیں کوڑ کی بیماری. ایک ہوتا ہے برس جس میں اللہ معاف کرے سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں، ایک کوڑ ہوتا ہے کہ پورا بدن گل جاتا ہے اور پورے بدن پہ اللہ معاف فرمائے پھوڑے ہو جائے، اس کو کہتے ہیں جذام. حضور نے پناہ مانگی اللہم انا نعوذ بک من البرص والجذام وعن سیء الاسقام، کہ اللہ برس اور جذام سے اور بری بیماریوں سے پناہ عطا فرما. ایک آدمی نے اپنے لڑکے کی شادی کرانے کے لیے ایک لڑکی کو پسند کیا تھا، ٹھیک ہے، مہر بھی مقرر ہو گیا. سونا خریدنے کے بعد لڑکے والوں نے انکار کر دیا. اب لڑکی کا کہ کچھ حق بنتا ہے یا نہیں، ابھی نکاح نہیں، جب نکاح نہیں ہوا تو کیا حق بنتا؟ کوئی حق نہیں بنتا. بھائی ایک جگہ مثلا آپ نے بات کی، لڑکی پسند تھی، انہوں نے کہا جی حق المہر اتنا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن نہ حق المہر دیا گیا، نہ نکاح کیا گیا، نہ ایجاب ہے نہ قبول ہے، کچھ نہیں، کوئی حق نہیں. بیوی بیمار ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. پورا کلمہ شریف قرآن کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ پورا کلمہ قرآن کے اندر ہر جگہ موجود ہے. کس نے کہا نہیں؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا لا الہ الا، آگے ہے محمد الرسول. ضروری تو نہیں کٹھا لکھا ہوا ہو، مقصود تو یہ ہوتا ہے کہ وہ حروف موجود ہوں، وہ کلمات موجود ہوں. سارا قرآن ہے ہی کلمے کی دعوت کے لیے، اگر وہی کلمہ اندر نہیں ہے تو کیا باقی رہ کے گیا اندر؟ عجیب ہے لوگوں کے ایسے بے وقوف، جیسے ہمارے کہتے ہیں نا لا الہ الا محمد رسول اللہ، ہے والا ہے، وہ کلمہ عربی کا ہے، ترجمہ تم اپنی زبان کا کرتے ہو. کوئی کہتے ہے، انہوں نے کہا دیکھا نا حضور ہے، موجود ہے. انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے کہا اچھا پہلے تھا یعنی اب نہیں ہے، وہ وہاں بھی ہے، کافر ہے. یہ تو جاہل لوگوں کے کام ہوتے ہیں. ہاں ہے، او ہے، تھا، تھے، تھی، یہ اس کا کیا تعلق ہے قرآن حدیث سے؟ کوئی عقل کی بات کیا کرو کہ قرآن میں کل بند اللہ کا نبی پڑھانے کیا آیا، اللہ کے نبی سکھلانے کیا ہے، اور پھر قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ قول رسول اللہ. جب قرآن سمجھنا ہو تو ہم کہاں سے سمجھیں گے؟ اچھا حضور نے کئی مقام پہ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں جائے گا، لیکن محمد رسول اللہ نہ کہے جنت میں جائے گا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو قاعدہ ہوتا ہے کہ ایک جز اگر آ جائے تو دوسری جز خود بخود معلوم ہوتی ہے، خود بخود مفہوم ہوتی ہے. تو یہ ہمیشہ ایسی باتیں جو ہے نا، یہ جاہل لوگ سوچتے رہتے ہیں. اللہ پاک انہیں بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے. اگر چھوٹا قرآن پاک جیب میں ہو، حمام میں نہ جائے، قرآن باہر رکھے. قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ نجس مقامات پہ لے جائے. اس لیے حضور پہلے ہدایت فرمایا کرتے تھے صحابہ کو کہ دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے جاؤ تو کافروں کے علاقے میں بھی نہ لے جاؤ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے ہاتھ میں قرآن آئے اور بے ادبی کریں. جب اللہ نے اسلام کو غلبہ دے دیا تو پھر حضور نے اجازت عطا فرما دی. ایک آدمی نے نس بندی کرائی ہے اور داڑھی بھی نہیں ہے، ایسے آدمی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوتی. علماء نے لکھا ہے کہ داڑھی منڈانے والا جو ہے بار بار منڈانے سے کبیرہ بن جاتا ہے، اس لیے ایسے آدمی کو امام بنائیں جو سنت کے مطابق داڑھی رکھتا ہو. ایک آدمی میرے دوست ہے، اس کی کمائی ساری جیلی ہے، سارے جیلی کام کرتا ہے، لائسنس بناتا ہے، پتہ نہیں پاسپورٹ بناتا ہے، کیا کیا کرتا ہے. دعوت قبول، ایسے آدمی کی دعوت جب جانتے ہو حرام کی کمائی، حرام کھانے جاؤ گے؟ ایسے آدمی کی دعوت کھاؤ گے تو وہ اور بہادری کرے گا اور جیلی کام زیادہ کرے گا. ایسے آدمی کو جب کوئی بلائے سب لعنت بھیجیں تاکہ آئندہ جان تو چھوٹے. ایک شادی شدہ عورت سے ایک آدمی نے پتہ نکاح کیا. عورت کی پہلی خاوند سے ایک بیٹی ہے. نکاح کے کچھ عرصے بعد تو قرآن میں موجود ہے کہ جو پہلی بیوی سے بھی یعنی پہلے خاوند سے بھی بچی ہوگی اس سے نکاح نہیں ہوگا. چھوٹے بھائی یا چھوٹی بہن کو پیار سے بیٹا بیٹی کہہ سکتے، کوئی بات نہیں. میرا بھائی بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے. بھائی کتاب میرے پاس تو ہے نہیں، ویسے آج کل آئی ہوئی ہیں، وہ بزرگ بیٹھتے ہیں، ان کو ملے، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی کتاب.
میرے پاس جب آتی ہے تو میں ان کو دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا ان پڑھ آدمی ہوں، قرآن حدیث کا استاد سے نہیں پڑھا، اردو ترجمہ تو قرآن حدیث بھی بیان کر سکتا ہوں، تم وہی بیان کرو جو سمجھا ہوا ہو، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا پہلے سے بھی زیادہ عقیدہ خراب کر دو۔ کتاب کا نام معارف الحدیث ہے، مولانا منظور نعمانی صاحب نے لکھی ہے، بالکل بہت اعلیٰ کتاب ہے، وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے ہیں ماشاءاللہ، اللہ صحت دے۔ آج کل کوئی جانور ذبح کرے اور کیسٹ کہتا رہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو کیسٹ کلمہ پڑھتا رہے تو ہم مسلمان ہو جائے گا؟ نماز تلاوت کے علاوہ وظائف تسبیحات دل میں ادا کریں تو ادا ہو جائے گا، جیسے دل میں تفکر کرو گے ثواب ملے گا، لیکن کلمہ کہو گے تو صحیح نا۔ نماز دل میں پڑھتے ہو، نماز میں بھی تو آخر ہم پڑھتے ہیں نا۔ ایک آدمی تجوید وغیرہ نہیں جانتا، قرآن پڑھاتا ہے، لیکن اگر وہ ایسی غلطی کرتا ہے کہ معنی بدل جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک ہی آدمی ہے سوال لکھنے کے لیے فارغ بیٹھا ہوا تھا، ایک امام نماز پڑھاتا ہے، ان کا یہ ہے کہ جب تک تکبیر ختم نہ ہو اس وقت تک وہ سجدہ نہیں کرتا، اتنے میں سب لوگ سجدے میں ہوتا ہے، مقتدی اگر امام سے پہلے سجدے میں چلے جائیں تو نماز نہیں ہوتی۔ جبہ پہن کر جو نماز پڑھتے ہیں بالکل ہو جاتی ہے، کیوں؟ جبہ پہننا تو حضور نے پہنا ہے۔ شرک کو زکوٰۃ دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے؟ اگر کوئی جاہل آدمی ہے شرک کرتا ہو، اس کو پتہ نہ ہو، شرک کا کیسے پتہ نہ ہو؟ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جاہل سے جاہل کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آسمان و زمینوں کا خالق مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ جیسے حضور ایک بچی کے پاس آئے، مر رہی تھی کافروں کے گھر میں، حضور نے فرمایا کہ تمہارا خدا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا میں کون ہوں؟ اس نے کہا رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا مسلمان ہے۔ بس یہ توحید تو عقیدہ ہے، دین کا عقل سے تعلق رکھتا ہے، فطرت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ جاہل ہے اور شرک کر رہا ہے، تم اس کو سمجھا تو شرک چھوڑ دے۔ ایک آدمی چاہے 4 وقت نماز مسجد میں پڑھتا ہے، فجر کا نماز گھر میں ادا کرے، یعنی جو اصل ضروری ہے وہ گھر میں پڑھتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ فجر اور عشاء کی نماز منافقوں پہ بھاری ہوتی ہے، جو جماعت میں نہ آئے تو سمجھے کہ میرے اندر نفاق کی بیماری ہے۔ اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد قریب ہے، آواز پہنچتی ہے تو اس کی نماز گھر میں ہوتی ہی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو توحید و سنت کا دیوانہ بنا، یا اللہ ان کو شرک اور بدعات کے جنگلوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہماری بیماریاں دور فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ مجاہدین کشمیر افغانستان فلسطین کی قدم قدم پہ نصرت فرما، یا اللہ کابل اور کشمیر اور بیت المقدس سے اسلام کا پرچم بلند فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں سب دور فرما، یا اللہ ہمارے سب چڑے کام اپنی رحمت سے آسان فرما، یا الہ